الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جو قصہ بیان کریں گے اس کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ طولہ 60 ذراعا، ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ فلما خلقہ قال، جب ان کو بنا چکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب فسلم على اولئک النفر من الملائکۃ جلوس فاستمع ما یحیئونک فانها تحیتک وتحیت ذریتک، جاؤ اور وہاں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو او تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے، فقال السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ فزادوہ ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو رحمت اللہ بڑھایا۔ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، تو جو کوئی بھی جنت میں جائے گا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآن، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے آ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم حدیث کے پہلے حصہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی صورت پر بنایا، کس کی صورت پر؟ اللہ کی صورت پر یا آدم علیہ السلام کی صورت پر؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جب ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی پیدائش میں ہی ان کی اصلی شکل میں پیدا کیا، جس شکل میں زمین پر تھے اور وفات تک رہے، اور وہ یہ کہ ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، ان کی پیدائش مختلف مراحل سے گزر کر نہیں ہوئی جیسا کہ ان کی ذریت کی پیدائش ہوتی ہے۔ جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ضمیر آدم علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر پیدا کیا۔ اس حالت میں اللہ کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت تشریف اور اختصاص کے لیے ہوگی، جیسے اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، جیسا کہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسی اعتبار سے اللہ کی طرف اس کی اضافت تخصیص اور تشریف کے لیے ہے۔ جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں صورت سے مراد اللہ کی صورت ہے، اور یہ صفت اللہ کے دوسرے اسماء و صفات کے جیسے ایک صفت ہے، جسے بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تشبیہ کے ثابت کرنا ضروری ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سننے والا، دیکھنے والا اور جب چاہے بات کرنے والا بنا کر پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بھی اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بات کرنے والا ہے، اور جب چاہے بات کرتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس کا معنی تشبیہ اور تمثیل نہیں بلکہ
اللہ کی جو صورت ہے وہ بندوں کی صورت نہیں، اللہ کی صورت الگ ہے، بندوں کی صورت الگ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، جس میں آیا ہے کہ ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورت القمر، جنت میں سب سے پہلا گروہ اسی شکل میں داخل ہوگا جس طرح کے 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ پہلا گروہ انسانوں کی شکل میں داخل ہوگا، لیکن خوبصورتی، جمال اور چہرے کی رونق میں چاند کی شکل کے ہوں گے۔ ان کی شکل میں چاند کی مشابہت پائی جاتی ہوگی، لیکن مماثلت نہیں، مشابہت۔ اس لیے کوئی چیز کسی چیز کے جیسے ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے اس کے مماثل ہو۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شرح العقیدہ الواسطیہ للشیخ محمد بن صالح العثیمین، جلد 1، صفحہ نمبر 107 اور 293، اور یہی قول راجح ہے اور سلف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو ثابت کیا جائے، ان کی تعویل نہ کی جائے، ان کی مثال نہ بیان کی جائے، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کا انکار کیا جائے۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اصلی شکل میں 60 ہاتھ لمبا پیدا کیا اور اسی شکل میں اپنی موت تک رہے۔ پھر ان کی اولاد کے قد میں کمی آنے لگی، صدی گزرنے کے ساتھ لمبائی میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے قد پر لمبائی رک گئی۔ یہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کل قرن یکون نشأته فی الطول اقصر من القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول الى هذه الامه واستقر الامر على ذلك، یعنی ہر صدی میں دوسری صدی کے مقابلے لمبائی میں کمی ہوتی رہی، اس امت کے آنے کے بعد لمبائی میں کمی واقع ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اسی پر معاملہ ٹھہر گیا۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جنتی مرد و خواتین جنت میں آدم علیہ السلام کے قد میں ہی داخل ہوں گے۔ جنتیوں کی عمریں 33 سال کی ہوگی اور قد 60 ہاتھ کا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنہ الجنۃ جردا مردا بیدا جعادا مکحلین ابناء 33 وهم على خلق آدم 60 ذراعا۔ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، نوجوانی کی حالت میں ہوں گے، سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، 30 یا 33 برس کی عمر میں ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش پر 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ملاقات کے وقت انسانوں کا آپسی تحیہ شروع سے السلام علیکم ہی رہا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اپنے رب کے پاس حضرت آدم علیہ السلام لوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ تحیتک وتحیت بنیک وبنیہم، یہ تمہارا، تمہاری اولاد اور تمہاری اولاد کی اولاد کا تحیہ ہوگا، اور الحمدللہ آج تک یہی تحیہ امت محمدیہ کا بھی ہے، جس میں 3 اہم پیغام ہے،
3 اہم پیغام ہے۔ پہلا پیغام السلام علیکم، یعنی آپ سلامت رہیں، آپ سے ہر طرح کی پریشانی، دکھ، مصیبت، وبا اور بلا دور ہو۔ دوسرا پیغام ورحمۃ اللہ، آپ پر رحمتیں اتریں، صحت، اولاد، مال، خوشی اور ہر نعمت آپ پر سایہ فگن رہے۔ تیسرا پیغام وبرکاتہ، آپ کو ملی ہوئی نعمتوں میں برکت پیدا ہو، رحمتیں سدا رہیں، انہیں دوام حاصل ہو۔ یہ ہے اسلامی تحیہ کا پیغام۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔